انگریزی مخالف تحریکوں میں حصہ لینے کے سبب انہیں کئی بار جیل بھی جانا پڑا۔ 1929 میں انہوں نے خدائی خدمت گار کے نام سے پنڈتوں کی تنظیم قائم کی۔ اس تنظیم کے سپاہیوں نے گاندھی جی کے عدم تشدد کے اصول کو اپنا ہتھیار بنایا۔ تھوڑے ہی عرصے میں یہ تنظیم سرحد کے علاقوں میں پھیل گئی۔ بادشاہ خان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے پٹھان جیسے جنگجو قوم کو عدم تشدد کا پابند بنا دیا۔ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں خان عبدالغفار خان نے گاندھی جی کے شانِ بہ شان حصہ لیا۔ علم کی لگن۔ پرانے زمانے میں علم حاصل کرنے کے لیے وہ سہولتیں نہیں تھیں جو آج میسر ہیں، لیکن تمام مشکلات اور تکلیفات کے باوجود علم کے متولیوں کو علم کا شوق تھا اور وہ صبر کے ساتھ علم حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے تھے۔ وہ علم کے لیے دور دراز کا سفر اختیار کرتے اور علم کے راستے میں آنے والے خطروں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ جو مختلف جنگوں کی وجہ سے شہر شیراز برباد ہو گیا تو شیخ سعید شیرازی نے وہاں سے سفر کی ٹھانی، اپنا تمام مال و اسباب فروخت کیا اور صرف کتابیں اپنے ساتھ لے کر اللہ کے بھروسے چل کھڑے ہوئے۔ ابھی قافلے کے ساتھ تھوڑا ہی سفر کیے تھے کہ بیمار ہو گئے، مجبوراً ایک گاؤں میں رک جانا پڑا۔ گاؤں والوں نے ان کی بڑی خدمت کی۔ 11 روز کے بعد صحت یاب ہوئے تو گاؤں والوں نے کچھ دن اور رک جانے پر اصرار کیا، لیکن انہیں تو علم حاصل کرنے کا شوق کھینچے چلا جاتا تھا، لہٰذا ان کا شکریہ ادا کر کے آگے چل پڑے۔ ان دنوں حالات بہت خراب تھے۔ شیراز کے علاقے سے گزرنے والے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے اور اکیلے مسافر کا منزل پر پہنچنا جانا تو ناممکن تھا۔ ابھی 3-4 میل ہی گئے تھے کہ سامنا ہو گیا، لیکن شیخ سعید کے پاس تو تھوڑے سے درہم اور کتابیں تھے۔ انہوں نے ان لاٹریوں سے کہا، میں طالب علم ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ بوجھ جو تم کو نظر آ رہی ہے کتابیں کا ہے، البتہ کچھ نقدی بھی میرے پاس ہے جو آپ لوگ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن اتنا سن لو کہ اس سرمایے سے میرا ارادہ علم حاصل کرنے کا ہے۔ میری درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی اس رقم کو اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں۔ اتنا کہہ کر تمام درہم ان کے آگے رکھ دیے۔ شیخ سعید کی باتوں کا ان لاٹریوں پر اتنا اثر ہوا کہ ان کی نگاہیں ہی جھک گئیں۔ انہوں نے تو توبہ کی، اقرار کیا کہ بری صحبت نے انہیں بگاڑ دیا تھا۔ اپنے ہی گھروں کا مال اور دولت لٹا کر روزگاری کی فکر میں لاٹریاں بن گئے تھے۔ الفاظ کے معنی ہیں: متولیٰ، دھن میں لگا ہوا، خطر میں نہ لانا، پروان نہ کرنا، صحت یاب، دین درست، شیدائی، بہت زیادہ چاہنے والا، مصروف، مشغول، شیرازی، شہر شیراز کا رہنے والا، سرمایہ، مال دولت، لاٹریاں لوٹ لینے والے ڈاکو۔ پرانے زمانے میں علم حاصل کرنے کے لیے کیا میسر نہیں تھے؟
سہولتیں نہیں تھے، رقبیت نہیں تھی، عادتیں نہیں تھے، سہولتیں نہیں تھے۔ زبان شناسی۔ آپ نے شیراز کے علماء سے تعلیم حاصل کی یہ کیا ہے؟ انہوں نے تمام درہم لٹھریوں کے آگے رکھ دیا اور روزگاری کی فکر میں لٹھریاں بن گئے۔ حاصل کی، رکھ دیا، بن گئے، گزرے ہوئے وقت میں کیا گیا کام کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ فعل کو، کام کرنے کو فعل کہتے ہیں، اور جو بھی گزرا ہوا تھا، گزرا ہوئے وقت کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ گزرے ہوئے زمانے میں کیے گئے کام کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ جو نام، شخص کا نام ہو، نام، شخص، انسان، کسی کو بھی اسم کہتے ہیں۔ ضمیر کہتے ہیں جس کے میں، تم، آپ، ہم، ایسا، آپ کا، ہم، میرا، تمہارا، اس کو اسم کہتے ہیں، ضمیر کہتے ہیں۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ احمد حیدرآباد، کچھ شے، قلم، نیم، پلیس، تھنگ کو اسم کہتے ہیں۔ اور ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ پرونون کو کہتے ہیں کہ ضمیر میں، تم، آپ، ہم۔ اور صفت کس کو کہتے ہیں؟ اس کی خاصیت کو اظہار کرنے کو صفت کہتے ہیں۔ جیسے کہ قلم بہت اچھا ہے، قلم بہت اچھا ہے، کیوں بہت اچھا، یہ کیا ہے؟ صفت کہلاتا۔ اور حامد نے بہت خوب پڑھا، خوب کا درجہ کیا ہوا؟ احمد کیا کرا؟ خوب پڑھا، خوب کا درجہ کیا ہے؟ صفت کہلاتا ہے۔ اور آئین نے بہت خوبصورت لڑکی ہے، آئین نے بہت خوبصورت لڑکی ہے، خوبصورت کیا ہے؟ صفت ہے۔ اور فعل مطلب کام کرنا۔ احمد نے لکھ رہی ہے، لکھنا کیا ہے؟ فعل ہے۔ اور فعل میں 3 قسمیں رہتے، فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل۔ فعل ماضی، گزرے ہوئے زمانے میں کیے گئے کام کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ اور پچھلے سبق میں ہم یہ بھی پڑھے ہیں، خاتمہ کسے کہتے ہیں؟ فل اسٹاپ کو خاتمہ کہتے ہیں۔ ساختہ کسے کہتے ہیں؟ کامہ کو ساختہ کہتے ہیں۔ اور سوالیہ کسے کہتے ہیں؟ کوشچن مارک کو سوالیہ کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایکسکلیمیٹری مارک، اس کو فجائیہ کہتے ہیں۔ اور خوسین کو، بریکٹ کو خوسین کہتے ہیں۔ تعلیم، بچوں، تعلیم نام ہے میرا، خوبصورت نظام ہے میرا، آج میری بڑی ضرورت ہے، مجھ سے ہر یہ ہے علم کی طاقت۔ آج سے کوئی 2500 برس پہلے یونان میں ایک بہت بڑا عالمگر ہے، اس کا نام افلاطون تھا۔ اس کے سینکڑوں شاگرد تھے۔ ایک دن شہر کے سب سے بڑے رئیس نے افلاطون سے درخواست کی کہ وہ اس کے بیٹے کو پڑھا دیا کرے۔ افلاطون راضی ہو گئے۔ رئیس کی ہدایت کے مطابق پڑھائی کے دوران کمرے بند رکھا جاتا تھا۔ اس وقت کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ رئیس کے بیٹے کا ایک غلام تھا جو اس کا
ہم عمر تھا۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا مگر وہ پڑھنے نہیں سکتا تھا کیونکہ اس زمانے میں غلاموں کو پڑھانے کی اجازت نہیں تھی۔ جب رئیس کا بیٹا کمرے کے اندر پڑھ رہا ہوتا تو غلام لڑکا باہر دروازے کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ اسے افلاطون کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھیں۔ وہ بند دروازے سے کان لگا کر افلاطون کی باتیں نہایت شوق اور لگن سے سنا کرتا تھا۔ رئیس زادے کو پڑھتے ہوئے جب 1 سال پورا ہو گیا تو امتحانات لینے کے لیے اس زمانے کے قاعدے کے مطابق علماء کو ایک مجلس بلائی گئی۔ افلاطون کے کئی شاگرد بھی وہاں موجود تھے۔ رئیس زادے کو ایک اونچے منبر پر بٹھایا گیا، پھر اسے ایک عنوان پر تقریر کرنے کے لیے کہا گیا۔ ایک تو رئیس زادہ نے امتحانات کی تیاری ٹھیک سے نہیں کی تھی، دوسرے اس پر مجلس کا رئیس کچھ ایسا طاری ہوا کہ وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ وہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے منبر سے نیچے اتر گیا۔ افلاطون کو بڑی پشیمانی ہوئی۔ اس نے اپنے دوسرے شاگردوں کو آواز دی، تم میں سے کوئی اس عنوان پر بولنے کے لیے تیار ہے؟ مگر کوئی تیار نہیں ہوا۔ اسی وقت دروازے سے لگ کر بیٹھے ہوئے غلام لڑکا نے نہایت ادب سے کہا، حضور، اگر اجازت ہو تو میں اس موضوع پر کچھ بولنے کی کوشش کروں گا۔ ایک معمولی غلام کی یہ بات سن کر سب کو بڑی حیرت ہوئی۔ افلاطون نے اسے بولنے کی اجازت دی۔ لڑکے نے اس عنوان پر ایسا عمدہ تقریر کی کہ لوگ عیش کے اٹھے۔ اس واقعے سے خوش ہو کر رئیس نے اس لڑکے کو آزاد کر دیا۔ افلاطون نے اسے اپنا شاگرد بنا لیا۔ یہ معمولی غلام لڑکا بڑا ہو کر ارسطو کے نام سے مشہور ہوا اور سکندر اعظم کا استاد بنا۔ گنگا 5واں لیسن ہے گنگا۔ شاعر کا تعارف۔ پیدائش 14 جنوری 1900 میں ہوا اور وفات 21 دسمبر 1980 پر 2 میں ہوا۔ ابوالاسر حافظ جلندھری پنجاب میں پیدا ہوئے۔ وہ بچپن ہی سے شاعر کہنے لگے تھے۔ ان کے سب سے مشہور نظمیں شاہ نامہ اسلام ہیں، جس میں اسلامی تاریخ کو بہت تفصیل سے منظوم کیا گیا ہے۔ حافظ جلندھری نے مختلف موضوعات پر نظمیں اور گیت بھی لکھے ہیں۔ ان کی شاعری کے مجموعے نغمہ زد اور سوز ساز مشہور ہیں۔ ان کا انتقال لاہور میں ہوا۔ گنگا، اے شاندار گنگا، یہ پڑھ لیجیے۔ خلاصہ ہے گنگے کا۔ شاعر گنگا ندی سے مخاطب ہو کر اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اے گنگا، گنگا تو بڑی شاندار اور پربہار ہے۔ گنگوتری کے مقام سے نکلتی ہے، پروتوں سے پہلو بدلتی ہوئی، راستے کے پتھروں کو بہتی ہوئی، بلندیوں سے گھومتی ہوئی اپنے راہ میں سو آبشار بنا رہی ہے۔ اے گنگا، تو جنگل اور پہاڑ سے ہو کر میدان میں آپسی ہے تو کھیت پانی سے بھر گئے، پودوں میں جان آ گئی اور چمن سرسبز و شاداب ہو گئے۔ رات کے وقت تیرے لہروں میں چمکتے چاند تارے جھومتے ہیں اور پھولوں سے بھر تیرے کنارے پیروں کو چھوتے نظر آتے ہیں۔ سورج تجھ پر اپنے کرنوں بکھیرا رہے ہوئے نقش و نگار بنا رہے ہیں۔ اس خوبصورت منظر کو دیکھنے والے سب تجھ پر نثار ہیں۔ الفاظ کے معنی ہیں: گنگوتری
ہمالیہ کا وہ مقام جہاں سے گنگا نکلتی ہے۔ پربت، پہاڑ، گنگا بہانا، سخاوت کرنا، پھولوں کو زر دیا کرنا، پھولوں کو رنگین بنا دیا، نقش و نگار کرنا، سنوارنا، پہلو بدل لینا، دریا کا لہر لہر کر بہنا، سیراب کرنا، سینچنا، پانی پہنچانا، فائدہ پہنچانا، لعل زر، چمن، نثار ہونا، قربان ہونا۔ زبان شناسی۔ راتوں میں چاند تارے لہروں میں جھومتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سورج کرنیں بکھرا رہے ہیں۔ اسلم اسکول جاتا ہے۔ خودکش الفاظ: جھومتے ہیں، بکھرے رہے ہیں، جاتا ہے، موجودہ زمانے میں ہونے والے کام کی نشاندہی کرتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں ہونے والا کام، پیچھے پاسٹ میں ہونے والے کام کو، موجودہ زمانے میں پیچھے نہیں، ابھی پریزنٹ، موجودہ زمانے میں ہونے والے کام کو فعل حال کہتے ہیں۔ فعل ماضی مینس پیچھے، فعل حال مینس پریزنٹ، فعل حال ابھی، فی الحال بولتے رہتے ہیں نا، ایسا ابھی ہو رہا ہے جو کام کو فعل حال کہتے ہیں۔ فعل مستقبل، ہونے والے کام کو فعل مستقبل کہتے ہیں۔ اسکول جاتا ہے، اب اصل میں اسکول جاتا ہے، سو حال میں ہوتا ہے وہ کام۔ ہرسلی ہلزر۔ آندھرا پردیش کے اہم تفریحی مقامات میں ہرسلی ہلزر ایک پرفضا پہاڑی مقام ہل اسٹیشن ہے جو ضلع چتور کے شہر مدن پلی کے قریب واقع ہے، جسے آندھرا پردیش کا اوٹی کہتے ہیں۔ آندھرا پردیش کا اوٹی کس کو کہتے ہیں تو ہل اسٹیشن کو کہتے ہیں، ہرسلی ہلزر کو کہتے ہیں۔ وہ کہاں پہ ہے کہتے ہیں؟ چتور ضلع میں، چتور ضلع کے مدن پلی میں ہے، مدن پلی کے قریب میں ہے۔ یہ پہاڑی مقام سمندر کی سطح سے 1260 پر 5 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ 1860 عیسوی کے دہے میں ضلع کڑپے کا ایک برطانوی کلکٹر WD ہرسلی تھا۔ وہ تفریح کے لیے ایک مرتبہ یہاں آیا۔ اس کو یہاں کے وادیاں اور آب و ہوا بہت پسند آئی۔ گرما میں آرام کے غرض سے اس نے یہاں ایک بنگلہ بھی تعمیر کی۔ اس کے نام کی نسبت سے اس کو ہرسلی ہلزار کہتے ہیں۔ گھاٹ سے ہوتے ہوئے ہرسلی پہاڑوں کی طرف جانے والی سڑک بہت خوبصورت ہے۔ سڑک کی دونوں طرف بڑے اور اونچے درخت اور گھنی جھاڑیاں ہیں۔ وہاں کا موسم گرما میں بھی سرد ہوتا ہے۔ ہوا صاف اور تازہ ہوتی ہے۔ پورا علاقہ سبز درختوں اور رنگین پھولوں سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ آب ہوا بہت ٹھنڈی اور پرسکون ہوتی ہے۔ بعض اوقات بادل ہمیں ڈھانک دیتی ہے اور چھوتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ یہاں کے قابل دیاد مقامات میں ایک بڑی پتھریلی ڈھلان ہے جسے گالی بنڈا ہوا کا پتھر کہتے ہیں۔ وہاں
سارا دن تیز ہوائیں چلتی ہیں اور خوبصورت وادیوں کے نظاروں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ دیگر اہم مقامات میں مقامی نظارہ ویو پوائنٹ یہ ایک اہم مقام ہے جہاں سے آفتاب کے طلوع اور غروب ہونے کے حسین منظر اور نشیلی وادیوں کے نظاروں بہت ہی دلکش نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ گورنر بنگلے اور چھوٹا چڑیا گھر ہیں جہاں مختلف پرندے اور جانور دیکھا جا سکتے ہیں، مگر مجھے خاص توجہ کا مرکز ہے۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہاں کے جنگل میں کبھی کبھی جنگلی جانور جیسے ریچھ، جنگلی کتے، سامبر، چیتے وغیرہ بھی نظر آتے ہیں۔ یہاں رات کے منظر بہت ہی خاموش اور خوبصورت معلوم ہوتا ہے اور آسمان پر ستارے بہت روشن اور خوبصورت نظر آتے ہیں۔ شریر تھا شریف بن گیا۔ 6th لیسن ہے شریر تھا شریف بن گیا۔ افضل 5ویں جماعت کا طالب علم تھا، جماعت میں سب سے ہوشیار، ہنر اور تعلیم میں سب سے آگے۔ اس سال 5ویں جماعت میں ایک نیا لڑکا صادق کا بھی داخلہ ہوا۔ یوں تو صادق بہت ذہین لڑکا تھا مگر ساتھ ہی بہت شریر اور گھمنڈی بھی تھا۔ جماعت میں افضل اور صادق ایک ہی بینچ پر بیٹھا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ دونوں میں دوستی گہری ہونے لگی۔ صادق کی صحبت کا اثر افضل پر ہونے لگا۔ اب دونوں مل کر خوب شرارتیں کرنے لگے۔ بچوں کو ستانا، اساتذہ کا مذاق اڑانا ان کا روز کا معاملہ بن گیا۔ دونوں مدرسے آتے ہی شرارتوں میں مشغول ہو جاتے۔ دھیرے دھیرے افضل پڑھائی میں بھی کمزور ہونے لگا۔ گھر اور بھی افضل کی شرارتیں بڑھنے لگیں۔ گھر پر بھی افضل کی امی کچھ کام کرنے کو کہے تو وہ انکار کر دیتا یا پھر کرتا بھی تو بے توجہ سے۔ افضل گھر پر ہمیشہ فون پر ٹک ٹاک، واٹس ایپ، فیس بک پر مشغول رہتا تھا، پب جی جیسے کھیل کھیلتا اور ویسے حرکتیں کرنے لگتا۔ افضل اور صادق کی حرکتوں سے آہستہ آہستہ مدرسے کا ماحول بھی خراب ہونے لگا۔ افضل میں آئی اس تبدیلی سے اساتذہ اور والدین بہت پریشان تھے۔ افضل اپنی شرارتوں کی وجہ سے والدین اور اساتذہ کی ناراضگی کا سبب بننے لگا، مگر صادق اور افضل کو اس بات کا احساس بھی نہ تھا کہ ان کی شرارتوں اور غلط حرکتوں کی وجہ سے سب لوگ ان سے ناراض اور پریشان ہیں۔ صدر مدرس جناب شکیل احمد کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے صدر مدرس کون ہے بلکہ بھی پوچھ سکتے ہیں، شکیل احمد اور ان کا نام، صادق کے دوست کا نام کیا ہے؟ افضل کے دوست کا نام کیا ہے؟ صادق ہے۔ افضل اور صادق کے صدر مدرس کا نام کیا ہے؟ شکیل۔ انہوں نے سوچا کہ دونوں نہار بچوں کو کیسا سدھارا جائے اور مدرسے کے ماحول کو کیسا خوشگوار بنایا جائے۔ ایک دن صدر مدرس جناب شکیل احمد نے افضل اور صادق کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ میں نے آپ دونوں کی۔ ایک دن صدر مدرس جناب شکیل احمد صاحب نے افضل اور صادق کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ میں نے آپ دونوں کی بہت تعریف سنا ہے کہ آپ دونوں کسی بھی کام کو بڑے آسانی سے پورا کر لیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کو ایک کام دوں جس سے نہ صرف آپ دونوں کا فائدہ ہوگا بلکہ دوسروں کا بھی آپ کے اس کام سے خوش ہو جائیں گے۔ صدر مدرس نے کہا
ہمارے مدرسے کے لائبریری کے لیے حال ہی میں نے کچھ بہترین کتابیں لا کر رکھی ہیں، مگر کوئی بھی طالب علم ان سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ان کتابوں کی ذمہ داری لیں۔ روزانہ اسمبلی میں کسی بھی ایک کتاب سے کوئی ایک کہانی پڑھ کر بچوں کو سنائیں۔ اگر آپ کو کہانی سمجھانے میں دشواری محسوس ہو تو آپ اپنے اردو مدرس جناب خالد سے مدد لے سکتے ہیں۔ اردو ٹیچر کا نام کیا ہوگا؟ جناب خالد۔ اس صدر مدرس نے ان کی تربیت شروع کی۔ اسکول کی لائبریری میں بہت سی اخلاقی کہانیاں کی کتابیں موجود تھیں۔ افضل اور صادق روزانہ کوئی ایک نئی کہانی پڑھتے اور روزانہ اسمبلی میں اس کہانی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں سناتے۔ طلباء اس کی کہانیوں کو سن کر بہت خوش ہوتے اور تالیوں سے ان کے حوصلے افزائی کرتے۔ ان کہانیوں کے مطالعہ سے افضل اور صادق میں پڑھنے کا شوق بڑھنے لگا۔ اب وہ سیل فون پر کھیلنے کی بجائے نئی کتابیں پڑھنے، کہانیاں پڑھنے اور سننے میں دلچسپی لینے لگے۔ کچھ ہی مہینوں میں دونوں بچوں میں اخلاقی اقدار فروغ پانے لگی۔ بڑوں کا ادب، بچوں سے شفقت محبت کرنے لگے۔ مدرسے کا ماحول بھی بہت سے زیادہ خوشگوار ہونے لگا۔ افضل اور صادق کے اخلاق و اطوار دیکھ کر وہ سب لوگ ان سے قریب ہونے لگے جو ان سے ناراض تھے۔ مدرسے میں یوم مدرسہ کے مقام پر صدر مدرس اور تمام اساتذہ نے افضل اور صادق کی ستائش کی اور ان دونوں کو انعام سے نوازا۔ الفاظ کے معنی ہیں: صحبت، دوستی، اثر، نتیجہ، استفادہ، فائدہ حاصل کرنا، دشواری، مشکل، مطالعہ، کتاب بننا، کتابیں پڑھنا، کتاب بیتی، پروان چڑھنا، ترقی کرنا، شفقت، مہربان، خوشگوار، پسندیدہ، اتوار، چال چلن، ستائش، تعریف۔ دوستی، دشمنی، تعریف، تذلیل، دشواری، آسانی، محبت، نفرت، نزدیک، دور۔ لڑکے، لڑکا، کاف الف کاف۔ شرارت، شین ر الف ر ت، شرارت۔ اقدار، قدر۔ انعامات، انعام۔ اساتذہ، استاد۔ زبان شناسی۔ صدر مدرس لائبریری کے لیے نئی کتابیں لانے والے ہیں۔ اب آنے والے زمانے میں ہونے والا کام ہے وہ۔ روزانہ اسمبلی میں کوئی ایک کہانی سنائی جائے گی، مطلب ابھی نہیں سنا رہے ہیں، سنائی جائے گی۔ کہانی سن کر طلباء خوش ہوں گے۔ اب تو خوش نہیں ہیں کہ کہانی سن کر جب خوش ہوں گے بول کے بول رہے، کب کی ہوتا، اب ایک ڈریس لائیں گے تو فرحین خوش ہوں گی۔ فرحین کو ان کے امی ابا ڈریس لائے تو فرحین خوش ہوں گی، ایسا بول رہے ہیں۔ جو آنے والے زمانے میں ہونے والا کام تھا۔ آئندہ زمانے میں ہونے والا کام کو فعل مستقل کہتے ہیں۔ پاسٹ کے کام کو فعل ماضی کہتے ہیں، پریزنٹ ہوتے سے کام کو فعل حال کہتے ہیں اور آنے والے کام کو فعل مستقل کہتے ہیں۔ اس میں ضمیر، صفت، فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل، یہ سب بھی اب تک کے بکس میں پڑھ لیے ہیں۔
اور یہ بھی پڑھے ہیں خاتمہ کسے کہتے ہیں، ساختہ کسے کہتے ہیں، اور خاتمہ کسے کہتے ہیں، فل اسٹاپ کو کہتے ہیں، ساختہ کسے کہتے ہیں، کاما کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشچن مارک تو معلوم ہے، سوالیہ خواسین مطلب بریکٹ کو کہتے ہیں، فجائیہ ایکسکلیمیٹری مارک کو کہتے ہیں۔ ریت کو چینی سے کس طرح الگ کیا جائے؟ ایک دن اکبر کے دربار میں ایک درباری داخل ہوا جس کے ہاتھ میں ایک مرتبہ تھا۔ شہنشاہ نے اس سے پوچھا کہ مرتبان میں کیا ہے؟ درباری نے جواب دیا کہ اس میں ریت اور چینی کا مرکوب ہے۔ اکبر نے دریافت کیا کہ یہ کس لیے ہے؟ درباری نے عرض کیا، علی جاں معاف فرمائیے، ہم بیربل کی ذہانت کی آزمائش لینا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بیربل چینی کا دانہ داریت سے الگ کر دے۔ اکبر نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو بیربل، تمہارے لیے ہر روز ایک نیا چنوتی ہوتی ہے۔ درباری نے بیربل سے کہا، آپ کو چینی سے ریت کو بغیر حل کیے الگ کرنا ہوگا۔ سبھی حیران سے بیربل کی طرف دیکھنے لگے۔ بیربل نے کہا، یہ بہت ہی آسان کا کام ہے، یہ بچوں کا کھیل ہے۔ یہ کہہ کر ایسا بھی پوچھ سکتے ہیں، درباری نے بیربل سے کیا کہا؟ اور ریت سے چینی کو الگ کرنے کے لیے چینی سے ریت کو بغیر حل کے الگ کرنے کو کس نے کہا؟ درباری نے بیربل کو کہا، یہ بہت ہی آسان کام ہے، یہ بچوں کا کھیل ہے۔ یہ کہہ کر بیربل نے مرتبہ لیا اور دربار سے باہر چل گیا۔ درباری بھی اس کے پیچھے تھے۔ بیربل باغ میں گیا اور مرتبان سے بھرا سارا مرکب ایک بڑے آم کے درخت کے تنے پر ڈالا۔ درباری نے پوچھا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بیربل نے جواب دیا، یہ آپ کو کل پتہ چلے گا۔ اگلے دن سبھی باغ میں آم کے درخت کے قریب گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں صرف ریت پڑی ہوئی ہے۔ دراصل ریت میں موجود چینی کو چونٹیاں نے نکال لیا اور اپنے بیلوں میں لے گئے۔ چند چونٹیاں ابھی چینی کے دانے گھسڑ کر لے جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ درباری نے پوچھا، مگر ساری چینی کہاں چلی گئی؟ بیربل نے اس کے کان میں سرگوش کی، ریت سے الگ ہو گئی۔ تمام ہنس پڑے۔ شہنشاہ نے درباری سے کہا، اگر تمہیں چینی ڈھونڈنی ہے تو چونٹیاں کے بیل میں گھسنا پڑے گا۔ تمام درباری کہہ کر لگا کر ہنسنے لگے اور بیربل کی تعریف کرنے لگے۔ پرندے کی فریاد، یہ میرا فیورٹ ہے نظم، جو میں پڑھ رہی جب 7th کلاس میں تھا۔ آپ لوگ پڑھ رہے جائیں، آپ کو کون سی کلاس میں تھا بتا سکتے کامنٹ میں، اور اب تو 5th کلاس میں ہے۔ شاعر کے تعریف، علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیال کوٹ میں پیدا ہوئے۔ میرا فیورٹ نظم لکھے سوال محمد علامہ اقبال۔ میرے برتھ ڈے کے منتھ میں ہی انہوں نے پیدا ہوئے کہ میرا برتھ ڈے نومبر 23 کے دن ہے، تو نومبر 9 کے دن انہوں نے پیدا ہوئے، ایسا یاد رکھنا ہے میں۔ تو 1877 کو سیال کوٹ میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی آپ کو شاعر گوئی سے شغف تھا۔ اقبال نے اپنی شاعری کی ابتدا غزل سے کی۔ وہ داغ دہلوی سے اپنی شاعری کی اصلاح کروایا کرتے تھے۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے بڑوں کو خودی کی تعلیم دی ہے، تو بچوں کے لیے بھی آپ نے نصیحت آمیز اور دلچسپ نظمیں لکھی ہیں۔ آپ کے 4 اردو شاعری مجموعے ہیں: بانگ در بال جبریل، ضرب القلم اور ارمغان حجاز۔
پرندے کی فریاد، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، او باغ کی بہاریں، او سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا، کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہے وطن میں قید میں پڑا ہوں، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں، جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے، گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والے، دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے، آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ یہ نظم ہے، آتا ہے یاد مجھ کو۔ خلاصہ ہے، ایک پرندے کو کسی نے پکڑ کر پنجرے میں قید کر لیا۔ پرندے کو آزاد باغ کی بہاریں، اپنے گھونسلے، پھولوں کا مسکرانا اور آزادی سے اڑتے پھرنا سب یاد آ رہا ہے۔ وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میرے ساتھی آزاد ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں پنجرے میں مر نہ جاؤں، چمن کی یاد سے میرا غم بڑھ رہا ہے، اس لیے پرندہ دیکھتے ہوئے دل سے فریاد کر رہا ہے، آؤ قید کرنے والے مجھے چھوڑ دے اور میری دعا لے۔ علامہ اقبال نے اس نظم کے ذریعے آزادی کی اہمیت بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الفاظ کے معنی: زمانہ، وقت، بہار کی جمع، پھول کھلنے کا موسم، بد نصیب، بد قسمت، صدا، آواز، دکھڑا، غم کا بیان، ظالم و زیادتی کا شکایت، چمن، پھولوں کا باغ، حال، حالات، فریاد، آہ و نالے، قفس، پنجرہ۔ واحد جمع ہے خوشیاں، فریاد، فریبی، فیرے یہ الف واو یہ ای، فریبی، آزاد، آزادی، زمانہ، زمانے، دعائیں، بہاریں۔ ذیل میں دیے گئے الفاظ میں خودکش کا باحیا، بے آداب، ناسمجھ، کڑواہٹ، عزت دار، پرہیزگار۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ پہلے 3 الفاظ میں بے الف اور نون الف والی اکائی کو مکمل اور معنی دار الفاظ کے شروع میں جوڑ کر نئے الفاظ بناتے ہیں۔ دوسرے 3 الفاظ میں اکائی ہٹ، در، گار کو مکمل اور معنی دار الفاظ کے آخر میں جوڑ کر نئے الفاظ بنائیں گے۔ ان نئے الفاظوں کو مشتقات کہا جاتا ہے۔ وضع ہو کر مشتقات میں آنے والی یہ اکائی آزادانہ طور پر نہیں سکتی، کسی سے مل کو ہی ایک معنی بنتا، مگر اس کو خود الگ سے دار کو ایک میننگ نہیں ہے، ہٹ کو ایک میننگ نہیں ہے، وہٹ میننگ نہیں ہے، گار ایسا دوسرے اس سے مل کے ہی ایک معنی بنتا، اس کو ہی مستحق۔ ایک مکمل اور معنی دار الفاظ کے ساتھ ایک غیر مکمل اور غیر آزاد اکائی کی جوڑنے سے بننے والے نئے الفاظ کو مشتقات کہتے ہیں۔
غزل سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دکھنا ہے زور کتنا بزور قتل میں۔ رام پرساد بسمل نے غزل لکھے ہیں، 5th کلاس کا۔ انقلاب زندہ باد۔ حضرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسین تھا۔ موہانی کا اصل نام فضل الحسین تھا۔ ان کی پیدائش 14 اکتوبر 1870 پر 5 عیسوی میں ہوئی۔ وہ ایک معروف شاعر تھے۔ حضرت ان کا تخلص تھا، جہاں کہ ان کی پیدائش ضلع انوا کے شہر موہن میں ہوئی تھی، اس لیے حضرت موہانی کا نام سے مقابلہ ہوئے۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں ان کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جب وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی ان کے اہم کاتب تھے۔ ان کے ساتھ مل کر حضرت موہانی نے انگریزی کے خلاف ہر تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت پہلے شخص تھے جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ آزادی میں پہلی مرتبہ مکمل آزادی کا مطالبہ کیا۔ مکمل آزادی کا مطالبہ کون کیا تھا؟ حضرت موہانی۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ فضل الحسین تھا۔ اتنے ہی نہیں، انقلاب زندہ باد کا نعرہ بھی ان کا ہی دیا ہوا تھا۔ انقلاب زندہ باد کا نعرہ کون دیے؟ بولتے بھی انہوں آزادی میں پہلی مرتبہ مکمل آزاد کا مطلب کیا ہے؟ بولتے بھی فضل الحسین ہے۔ پہلی مرتبہ اس کا استعمال اس وقت کیا تھا جب مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو سے ملنے آئے تھے۔ بعد از بھگت سنگھ، اشفاق اللہ خان اور چندر شیکھر آزاد جیسے مجاہدین آزاد نے عوام میں اس نعرے کو عام کیا۔ حضرت موہانی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے بانیوں میں سے ایک تھے۔ انگریزی مخالف تحریک میں زور و شور سے ملوث ہونے کے سبب انہیں کئی بار گرفتار بھی کیا گیا، لیکن اس سے ان کے عزم پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اپنی شاعری کے ذریعے بھی وہ برطانوی حکومت کے خلاف آزادی کا پرچم لہراتے رہے۔ 13 مئی 1950 پر 1 عیسوی میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ بات مساوات کی۔ اس میں کیریکٹرز کے نام یاد رکھنا ہے اور یہ لکھے سوال ہے۔ اشفاق احمد نے لکھے ہیں یہ 22 اگست 1925 عیسوی کو فیروز پور ضلع مختصر اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ تقسیم ہندوستان کے بعد ان کے خاندان لاہور، پاکستان ہجرت کر گئے۔ اشفاق احمد اردو کے مصنف اور ڈرامے نگار کے علاوہ ناول نگار اور افسانہ نگار کی حیثیت بھی مشہور ہیں۔ ان کا انتقال 7 دسمبر 2004 کو لاہور میں ہوا۔ بات مساوات کی۔ کاشف اور طلعت۔ کاشف اور طلعت انصر صاحب کے 2 بچے ہیں۔ انصر صاحب کے کتنے بچے ہیں؟ 2 بچے ہیں، کاشف اور طلعت تو انہیں بھولے بھالی بچی تھی جو گھر کے کام کاج میں اپنی امی کے ہاتھ بٹاتی رہتی تھی، لیکن کاشف جسے گھر میں اس کے ابو اور امی لاڈ و پیار سے چنٹو کہا کرتے تھے، بڑے ہی نٹ کھٹ اور شریر تھا۔ گھر میں ایک پل نہ ٹھہرتا۔ امی کے تیز دھوپ اور شدت کی گرمی میں امی سے اجازت لیے بغیر
کھیلنے کے لیے چپکے سے بھاگ کھڑا ہوتا۔ کاشف کو انگور بہت پسند تھے۔ دور قبل جب اس نے ابو انگور لائے تو انگور کی خوشی دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس دن اس نے سارے انگور خود ہی اٹھا لیے۔ بیچاری طلعت اس کے منہ دیکھتی رہ گئی۔ طلعت نے امی سے جب اپنا دکھڑا سنایا تو امی نے کاشف کو اپنے ڈانٹا اور اس کا ابو کو شکایت کی۔ آج بازار کا دن تھا۔ ابو نے کاشف کے لیے آم لانے کا وعدہ کیا۔ اپنے معمول کے مطابق کاشف گھر کے دہلیز پر کھڑا ابو کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی ابو کو اسکوٹر آنگن میں داخل ہوئی، طلعت بول اٹھی، ابو آئے، لیکن یہ کیا؟ آج تو ابو نے بیگ کاشف کو نہیں دیا بلکہ خود ہی گھر میں گئے۔ تبھی کاشف کو خیال آیا، کل امی نے اس کی شکایت جو کی تھی، شاید اس کا رد عمل ہے۔ وہ مایوس ہو کر ابو کے پیچھے ہو گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ابو نے آموں سے بھرے بیگ کو الماری کے اوپر رکھ دیا اور خود ہاتھ منہ دھونے کے لیے غسل خانے میں چلے گئے۔ ادھر کاشف اور طلعت حیران تھے۔ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آج آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بیچارے دونوں الماری کے سامنے کھڑے ہو کر پہرو دینے لگے۔ ابو تو لیے سے ہاتھ منہ صاف کرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آئے اور کہے، چنٹو جاؤ امی سے چاقو مانگ کر لے آؤ۔ طلعت تم بھی جاؤ اور تشتری لے آؤ۔ کاشف نے طلعت کی جانب سوالے نظروں سے دیکھے اور دونوں باورچی خانے کی جانب چل پڑے۔ کاشف منہ بناتا ہوا چاقو لے آیا۔ طلعت بھی تشتریاں صاف کرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور دونوں ابو کے سامنے بیٹھ گئے۔ طلعت سوچ رہی تھی، ابو بلا وجہ آم کاٹ رہے ہیں، ہمیں ایک آم مل جاتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ کاشف سوچ رہا تھا کہ آم آخر تربوز کی طرح تو نہیں ہے کہ انہیں بھی کاٹ کر دیا جائے۔ انصر صاحب نے کاشف کی امی کو آواز دی۔ وہ بھی سر پر دوپٹہ ڈالتے ہوئے آئی اور چنٹو کے بازو بیٹھ گئی۔ انصر صاحب نے بیگ سے 2 آم نکالے اور دونوں کو ایک ساتھ طور پر چاقو سے کاٹ دیا اور ایک آم آدھا اور دوسرا آم کا آدھا حصہ طلعت کی جانب بڑھا دیا۔ طلعت نے مسکراتے ہوئے کاشف کی طرف دیکھا اور ابو سے اپنا حصہ لے کر امی کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئی۔ کاشف بھی طلعت کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ امی کے کانوں میں سرگوش کی۔ یہ دیکھ کر ابو نے کاشف کی امی سے پوچھا، چنٹو نے آپ سے کیا کہا؟ امی نے جواب دیا، یہ کہہ رہا ہے کہ ابو ہر چیز سب سے پہلے طلعت کو کیوں دیتے ہیں۔ یہ سن کر ابو نے کہا، چنٹو طلعت لڑکی ہے اور تمہاری چھوٹی بہن ہے، وہ بھی تمہارے برابر ہے۔ یہ کہتے ہوئے انصر صاحب نے کاشف کی جانب آموں کے دونوں حصے بڑھا دیا۔ چنٹو نے اپنا حصہ لیا، لیکن ایک بات اب بھی اسے بے چین کر رہی ہے۔ وہ تھوڑا دیر تک اپنے حصے کو دیکھتا رہا۔ آخر اس سے رہ نہ گیا تو اپنے ابو سے پوچھ ہی لیا، ابو آخر آپ نے ہمیں ایک آم ہی تو دیا ہے، پھر 2 آموں کو کاٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں سلا آم دیتے تو اس میں حرج ہی کیا تھا؟ انصر صاحب نے طلعت کی جانب دیکھا۔ طلعت یوں تو خاموش بیٹھی تھی، لیکن اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے ذہن میں بھی یہی سوال گونج رہے ہیں۔ انصر صاحب نے چاقو طلعت کی امی کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، چنٹو تمہیں تو یاد ہوگا
دور واز خبر تم نے سارے انگور خود ہی کھا لیے، کیا سارے انگور صرف تمہارے ہی لیے تھے؟ ان میں تھا تمہاری بہن کا حق بھی تھا، تم نے اس کے ساتھ ناانصافی کی۔ بیٹا، دوسروں کا چھین کر خود فائدہ اٹھانا اور انصاف نہ کرنا گناہ عظیم ہے۔ والدین کے لیے تمام بچے برابر ہوتے ہیں، سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ کاشف کے سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ بچوں، اگر میں ایک آم تو دونوں کو دے دیتا اور ان میں سے کوئی ایک آم پھیکا اور بے مزہ نکل آتا تو یقیناً تم دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ناانصافی ہوتی، اس لیے میں دونوں آموں کا آدھا حصے تم میں تقسیم کیا تاکہ تمہارے ساتھ صحیح انصاف ہو سکے۔ یہ سن کر دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دونوں نے بڑے پیار سے ابو کو دیکھا اور ان سے لپٹ گئے۔ تھوڑا دیر بعد کاشف نے طلعت کو اپنے پاس بلایا اور دونوں مزے لے کر آم کھا لیے۔ الفاظ کے معنی ہیں نٹ کھٹ، شرارتی، شکایت، گلے شکوہ، منہ بنانا، ناراض ہونا، مایوس، نا امید، گناہ عظیم، بڑا گناہ، سالم، پورا، مکمل، منہ تھکنا، جواب کا انتظار، ظاہر، کھیلا ہوا، سرگوش، کان میں آہستہ سے کوئی بات کہنا۔ زبان شناسی۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ مشتقات ایک مکمل اور معنی دار الفاظ کے ساتھ ایک غیر مکمل اور غیر آزاد کائی کے جوڑنے سے بنتی ہے، مگر کبھی کبھی دو مکمل اور معنی دار الفاظ جوڑ کر ایک نیا الفاظ بناتے ہیں۔ ایسے لفظ کو مرکب لفظ کہتے ہیں۔ معنی دار لفظ: کالا۔ معنی دار الفاظ: بازار، کالا بازار۔ ایک معنی اور ایک غیر مکمل الفاظ: غیر آزاد۔ تو مشتقات کہتے ہیں اس کو، ایک مکمل اور ایک معنی دار الفاظ کے ساتھ ایک غیر مکمل اور غیر آزاد اکائی کا جوڑنے سے بننے والے الفاظ کو مشتقات کہتے ہیں۔ اور دو مکمل اور معنی دار الفاظ جوڑ کر ایک نیا الفاظ بنتے ہیں، اسے مرکب الفاظ کہتے ہیں۔ معنی دار الفاظ: کالا بازار، کالا پلس بازار، کالا بازار۔ ہاتھ پلس دانت، ہاتھی دانت۔ بجلی پلس گھر، بجلی گھر۔ دریا پلس دریا اور دل، دریا دل۔ بچوں کے حوالے: شوکت پردیس، یہ لکھے ہیں نا بچوں کے حوالے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلام کا سفر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بزرگ اصحاب کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ ابوبکر، عمر، عثمان اور علی راشدین کہتے ہیں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں بہترین نظام حکومت قائم تھے، جس کی مثالیں رہتے دنیا تک ایک نمونہ بنے رہیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ
آپ کے زمانے خلافت میں روم، ایران، مصر، شام کے علاوہ کئی ممالکت کے 1036 شہر فتح 1030 پر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رائب کا ایک طرف یہ حال تھا کہ بڑے بڑے حکمران آپ کے نام سے کانپ اٹھتے تھے، اور دوسری طرف آپ کے مزاج میں انتہائی سادگی اور انکساری تھی، جس کا ثبوت ذیل کا واقعہ ہے۔ ہجرت کے 15ویں سال بعد بیت المقدس فتح ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کے قائدے کو مقدس شہر فلسطین کی گہرائی لے آنے کے لیے روانہ کیا، لیکن حکمران ان پادری جعفر ونیوس نے شہر کی گہرائیوں ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ حالات سے واقفی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلاموں کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوئے۔ دوران سفر کبھی آپ خود اونٹ پر سوار ہوتے ہوئے اور کبھی غلاموں کو بیٹھتے اور کبھی دونوں پیدل چلتے، تاکہ سواری کے جانور کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے۔ جب شہر میں داخل ہونے کا وقت آیا تو اونٹ پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی۔ غلام نے حضرت عمر سے منت و سماجت کی کہ آپ امیر المومنین ہیں، اہل شہر آپ رضی اللہ عنہ کے دیدار کے مشتاق ہیں، لہٰذا آپ کا اونٹ پر سوار رہنا مناسب ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حسب معاہدہ اب میری باری نکل پکڑ کر چلنے کی ہے، اور یہی بہتر ہے، ورنہ یہ زیادتی ہوگی۔ حضرت عمر اس شان سے شہر میں داخل ہوئے کہ آپ کے ملبوس پر پیوند لگے ہوئے تھے، عموماً بہت پرانا اور چوٹیاں پٹھی ہوئی تھی۔ آپ کا غلام اونٹ پر سوار تھا اور حضرت عمر خود نکیل تھامے ہوئے پیدل چل رہے تھے۔ ظاہر ہے سب یہی سمجھے کہ جو اونٹ پر سوار رہے ہیں وہی امیر المومنین ہوں گے۔ جب حقیقت کا پتہ چلا تو بادشاہ اور عوام ان کی سادگی اور اسلامی تعلیمات سے بہت متاثر ہوئے، جو انصاف اور مساوات کی مثال ہیں۔ دانہ حکیم محمد اسحاق نام اور مائل خیر آباد قلمی نام۔ آپ اتر پردیش کے ضلع سیتاپور کے موضع خیر آباد میں 1910 کو پیدا ہوئے۔ مائل خیر آباد بچوں اور خواتین کے قلم کار کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ شاعر، ادیب، افسانہ نگار، ناول نگار کی حیثیت سے معروف ہیں۔ آپ کا انتقال 18 دسمبر 1998 کو ہوا۔ دانہ حکیم میں بھی یہ لاسٹ لیسن ہے۔ نام تو ان کا کچھ اور ہی تھا، لیکن وہ دانہ حکیم کے نام سے مشہور تھے۔ ہمیشہ ان کے آس پاس لوگوں کا ہجوم لگا رہتا۔ وہ بڑے نیک دل اور ہمدرد تھے۔ ایک دفعہ حکیم صاحب کسی قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ کھانے کا وقت ہوا، سب نے مل کر کھانا کھایا، آگے چل دیا۔ آگے کیا تھا؟ ریگستان ہی ریگستان، دور دور تک صرف ریت ہی ریت نظر آ رہی تھی۔ سورج کی شعاعیں غضب ناک تھیں۔
ریگستانوں میں دن کے اوقات ریت بہت گرم ہو جاتی ہے اور سفر کرنا بہت مشکل، بڑی سخت گرمی تھی۔ لوگ جب ریگستان میں سفر کرتے ہیں تو آپ اپنے پاس بہت زیادہ پانی رکھ لیتے ہیں۔ حکیم صاحب کے قافلے کے پاس بھی پانی تھا لیکن بہت جلد ختم ہو گیا۔ صرف ایک آدمی کے پاس ایک بڑی چھاگل میں پانی تھا۔ وہ بڑا کنجوس اور مکھی چوس تھا۔ چلتے چلتے سب کو پیاس لگی۔ سب نے اس سے پانی مانگی۔ اس نے کہا، میں ایک چھاگل پانی کے بدلے 100 روپے لوں گا۔ اتنا مہنگا؟ سب مسافر کی زبان سے نکلی۔ حکیم صاحب سے لوگوں نے مشورہ کیا۔ حکیم صاحب نے کہا، مہنگا نہیں، سستا ہے، بالکل مفت مل رہا ہے، خرید لو، مرتا کیا نہ کرتا۔ سب نے اپنے اپنے پاس سے روپے نکالے اور 100 روپے میں اس سے پانی کی چھاگل لے لی۔ سب نے پانی پیا۔ تھوڑی دیر آرام کے بعد پھر سفر پر نکل پڑے۔ کچھ دور چلنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ پیاس لگنے لگی۔ سب نے خریدے ہوئے چھاگل سے پانی پی لی۔ کنجوس آدمی نے بھی پانی مانگا، ایک پیالہ پانی مجھے دے دو۔ لوگوں نے حکیم صاحب کی طرف دیکھا۔ حکیم صاحب نے کہا، ایک پیالہ پانی 10 روپے کا ملے گا۔ اتنا مہنگا؟ کنجوس نے کہا، میں تو اتنا مہنگا پانی خرید کر نہیں پیوں گا۔ اس نے پانی نہیں پیا۔ تھوڑا دیر بعد وہ پیاس سے نڈھال ہو گیا۔ آخر اس نے 10 روپے نکالے اور حکیم صاحب سے کہا، یہ لیجئے 10 روپے، ایک پیالے پانی دے دیجئے۔ حکیم صاحب نے اس سے کہا، اب یہ پیالہ پانی کی قیمت 50 روپے ہے، پانی پینے ہو تو 25 روپے ہیں، 25 روپے دو۔ افو، اتنا مہنگا پانی؟ میں تو اتنا مہنگا پانی خرید کر نہیں پیوں گا۔ کنجوس نے کہا۔ اس نے پانی نہیں خریدی، پیاسا ہی چلا۔ تھوڑی دور اور چلنے کے بعد اس کا برا حال ہو گیا۔ پیاس کے مارے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ وہ تڑپنے لگا۔ اس نے 25 روپے نکالی اور حکیم صاحب سے کہا، یہ لیجئے صاحب 25 روپے اور ایک پیالے پانی پلا دیجئے۔ حکیم صاحب نے کہا، اب پانی کی قیمت 100 روپے ہے۔ کنجوس پیاس کے مارے تڑپا جا رہا تھا۔ اس کے جان لبوں پہ آ رہی تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے 100 روپے دے دیے اور ایک پیالے پانی خرید کر پی لیا۔ اب حکیم صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہا، دیکھو، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ پانی بہت سستا، بالکل مفت ہے، پانی خرید لو۔ تو بھائیوں، رہنا پانی مفت، بلکہ اس سے کچھ نہ کچھ نفع بھی ہوا۔ پانی تمہارا پاس موجود ہے اور تمہارے 100 روپے بھی تمہارے پاس آ گئے۔ لفظ کے معنی: ہجوم، مجموعہ، قافلہ، مسافروں یا تاجروں کا گروپ۔ نڈھال، کمزور، چھاگل، مشکیزہ، پانی کا گھڑا۔ مشورہ، صلاح، رائے۔ مرتا کیا نہ کرتا، جس کی جان پر آبنتی ہے وہ سب کچھ کر گزرتا۔ حلق میں کانٹے پڑنا، پیاس سے گلا سوکھ جانا، لب، ہونٹ غضبناک، غصے میں بھرا ہوا، دانگ، حیرت زدہ، حیران، جان لبوں پر آنا، مرنے کے قریب ہونا۔
زبان شناسی رفیق صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ مدرسے کے میدان میں ایک موٹر تگڑا برگد کا پیڑ ہے۔ سلیمان نے تجارت سے مال دولت کمائی۔ عارف روزی روٹی کمانے کے لیے سعودی عرب گیا۔ آپ نے مندرجہ ذیل بلا جملوں میں مرکب الفاظ پر غور کیا ہوگا۔ ان مرکب الفاظ میں دو اہم معنی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایسے مرکب الفاظ جن کے دونوں الفاظ ہم معنی ہوں مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ ہم معنی روزی روٹی مال دولت، مال کا مطلب ہی دولت، دولت کا مطلب ہی مال، مال بھی دولت بھی ایک ہی ہے۔ موٹا بھی تگڑا بھی ایک ہی ہے۔ روزی روٹی، روزی مطلب روزی گزرنا، مطلب کھانا کھانا، ایسا بھی روزی گزرنا بولتے نا اس کو، روزی اور روٹی۔ ایسا مرکب الفاظ جس میں دو ہم معنی ہوں، دو بھی ایک ہی معنی ہوں مگر معنی ایک ہی رہتا، الفاظ الگ رہتے، اس کو مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ ہمارے استاد کتنے محنت، یہ لکھے سوال ہے کیف احمد صادقی۔ ہمارے استاد کیف احمد صادقی۔ خوشبو کی قیمت۔ ایک فقیر سوکھی روٹی ہاتھ میں لیے سالن کی تلاش میں گھوم رہے تھے۔ سڑک کے کنارے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں مزید سالن پک رہا تھا۔ فقیر نے ہوٹل کے مالک سے سالن کی بھیک مانگی۔ مالک نے بے حد غصے میں آیا اور فقیر کو ڈانٹ کر بھگا دیا۔ فقیر سڑک کے کنارے کھڑے ہو گئے اور مزید سالن کی خوشبو سونگھتے سوکھی روٹی چبانے لگے۔ ہوٹل کے مالک نے فقیر کی یہ حرکت دیکھ کر دوبارہ ڈانٹ پلائی اور سالن کی خوشبو کی قیمت طلب کی۔ فقیر بے حد حیران ہو گئے اور کہا مالک میں نے سالن تو کھایا ہی نہیں، پھر قیمت کیسی؟ ہوٹل کے مالک نے کہا تم نے سالن نہیں کھایا لیکن سالن کی خوشبو سے فائدہ اٹھایا ہے، اس لیے تمہیں قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ملا نصرالدین وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے سارا واقعہ دیکھا۔ انہیں ہوٹل کے مالک کی اس بیہودہ بات پر غصہ آیا۔ انہوں نے کہا میں خوشبو کی قیمت ادا کرتا ہوں، یہ لو۔ یہ کہہ کر ملا نصرالدین نے دینارے سے بھری تھیلی جیب سے نکالی اور ہوٹل کے مالک کے سامنے کھڑے ہو کر سکے گنگنانے لگے۔ تھیلی دوبارہ جیب میں رکھ لی۔ ہوٹل کا مالک حیران رہ گیا اور ملا سے کہنے لگا یہ آپ نے کیسی قیمت ادا کی؟ ملا نصرالدین نے جواب دیا فقیر نے تمہاری سالن کی خوشبو سونگھی تھی، بدلے میں تم نے سکوں کی کہنک سن لی، حساب برابر ہو گیا۔ ملا نصیر کی بات سن کر ہوٹل کا مالک لاجواب ہو گیا اور شرم سے سر جھکا لیا۔ فقیر نے خوشی خوشی اپنی راہ لی۔ غزل ہے 10واں لیسن۔ خواجہ الطاف حسین حالی نام ہے اور حالی تخلص ہے۔ حالی 1830 میں پانی پت میں پیدا ہوئے اور مرزا غالب کے شاگرد تھے۔ حالی نے یادگار غالب اور مجلس حالی جیسے یادگار کتابیں لکھی ہیں۔ ان کا انتقال 1914 میں ہوا۔ غزل ہے شاعر غزل کی
اشعار کی تشریح۔ اس غزل کے شاعر مولانا الطاف حسین حالی وہ غزل کے مطلع میں فرماتے ہیں کہ آپس میں اتنا زیادہ میل جول نہ بڑھاؤ کہ جس سے نفرت پیدا ہو جائے۔ تکلیف یا جھجک بیگانگی کی علامت ہے، اس لیے جھجک کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری زیادہ عزت کریں تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم خود اپنی عزت آپ کرنا سیکھیں۔ اگر مستقبل میں آرام و سکون چاہتے ہو تو ایک لمحے بھی بیکار نہ گنواؤ۔ ہر کسی سے مصیبت کا حال بیان کرنا مصیبت سے بڑی مصیبت ہے۔ یہ تو صحیح ہے۔ شاعر اس شعر میں نصیحت فرماتے ہیں کہ غریبی میں عزت سے رہنا ہے تو امیروں سے زیادہ میل ملاپ نہ رکھو۔ حالی غزل کے مقطع میں اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ حالی تیری غزل میں وہ رنگ و بات نہیں ہے جو کہ تو سمجھتا ہے، اس لیے اپنی تعریف آپ نہ کرو۔ الفاظ کے معنی: ملت، میل ملاپ، دوستی، قوم، مبعد، ایسا نہ ہو، تکلیف بانٹنا، تسنا، جھجک، بیگانہ کی غیر سمجھنا، فراست، آرام، دھوم بھر، تھوڑی دیر، لحظی، احوال، حال کی جمع حالات، دھرپت، موسیقی کا راگ، الپنا، سر کھینچنا، گانا، دھرپت، لا پانا، محاورہ، اپنی ہی بات کہنا۔ علامتیں جیسے یہاں مصیبتیں، حال، احوال، الف ہے وہ، الف لام، احوال، امیر، امرا، الف میم رے، الف، امرا۔ ایسے مرکب الفاظ کے دو الفاظ ایک دوسرے کے ضد ہو تو اس کو متضاد الفاظ کہتے ہیں۔ اپوزٹس کو متضاد الفاظ کہتے ہیں۔ ایک ہی ورڈ میں دو اپوزٹس رہے تو متضاد الفاظ کہتے ہیں۔ ایک ہی ورڈ میں دو بھی مرکب الفاظ ہے تو اس کیا بولتے ہیں؟ مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ ایسے مرکب الفاظ جس کے الفاظ ایک دوسرے کے ضد ہو متضاد الفاظ کہتے ہیں، اس کو متضاد الفاظ کہتے ہیں۔ صبح، شام، آگے پیچھے، چھوٹی بڑی، سردی گرمی، اچھل کا میننگ کیا ہے؟ اچھل، اس کا اپوزٹ آپ کو پتہ ہے تو میرے کو ضرور بتائیے۔ دشمن سے نجات، محنت کرو، محمد حسین آزاد، ہو گیا ختم۔ محنت کرو، محمد حسین آزاد، یہ ایک بار پڑھ لیں گے، اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ دشمن سے نجات، ایک کوا نے ایک پہاڑ کے دامن میں اپنا آشیانہ بنایا تھا۔ اس آشیانے کے نزدیک ایک سوراخ تھا جس میں ایک
زہریلا سانپ رہتا تھا۔ جب کوا کے مادہ انڈے دیتا تھا اور بچے نکالتا تھا، سانپ انہیں کھا لیتا تھا۔ کوا بے حد پریشان تھا اور سانپ کے ظلم و ستم سے دکھی تھا۔ کوا نے ایک دن چالاک لومڑی سے اپنے حال بیان کیا اور کہا، میں اس زندگی سے موت ہزار ہر درجے بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ اس ظالم سانپ سے نجات پانے کی کوئی تدبیر نہیں سوچی، کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ مجھے اس جگہ سے اتنی محبت ہوگی کہ اسے چھوڑنا بھی گوارا نہیں، اور میرا خیرت بھی اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ اپنے بچوں کا انتقال لے بغیر یہاں سے چلا جاؤں۔ تم میرے وفادار دوست ہو، کوئی تدبیر بتاؤ کہ میں اس غم سے نجات پاؤں۔ لومڑی نے کہا، تمہارے ذہن میں کوئی ترکیب ہے؟ کوئی نہ کہا، ہاں، میں سوچتا ہوں کہ جب رات کو یہ سانپ غافل ہو کر سو جائے تو میں اپنے چونچ سے اس کے دونوں آنکھیں پھوڑ دوں۔ لومڑی نے کہا، یہ تدبیر ٹھیک نہیں، اور عقل مند دشمن کا مقابلہ اس طرح نہیں کرتے۔ خواہ خطرہ مول لینے سے کیا فائدہ؟ اس تدبیر پر ہرگز عمل نہ کرنا، اس میں تمہاری جان کا خطرہ ہے۔ میں تمہیں وہ ترکیب بتاؤں گا، اگر تم اس کے مطابق عمل کرو تو دشمن ہلاک ہو جائے گا اور تم ہمیشہ کے لیے محفوظ۔ کوے نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ لومڑی نے کہا، گاؤں کی طرف اڑو اور دائیں بائیں ہر طرف نظریں دوڑاؤ، اور کوئی ایسی کارآمد چیز جسے تم اپنے چونچ میں اٹھا سکتے لے کر اڑو، مگر اس طرح کے آدمیوں کی نظر سے غائب نہ ہو، ان کے سامنے رہو۔ یقیناً اس چیز مالک تمہارا تعاقب کرے گا، اور جب تم سانپ کے قریب پہنچ جاؤ تو اس چیزوں کو وہیں گرا دو۔ جب لوگ سانپ کو دیکھیں گے تو پہلے اس کا کام تمام کریں گے اور پھر اپنی چیزیں لے لیں گے، اور تم بآسانی اپنے دشمنوں سے نجات پاؤ گے۔ کوے نے لومڑی کی ہدایت کے مطابق گاؤں کی طرف پرواز کی۔ دیکھا کہ ایک گھر کے چھت پر ایک عورت کپڑے دھو رہی ہے اور اپنے سونے کے کنگن بازو رکھ چھوٹا ہے۔ کوا کنگن اپنے چونچ میں لے کر اڑ گیا۔ لوگ اس کے پیچھے دوڑے۔ وہ لومڑی کے کہنے کے مطابق آہستہ آہستہ اڑتا رہا۔ جب سانپ کے نزدیک پہنچے تو اس کنگن کو وہیں گرا دیا۔ لوگوں نے آتے ہی سانپ کا کام تمام کر دیا اور کوے نے اپنی دشمنی سے نجات پائی۔ محنت کرو، ہے امتحان سر پہ کھڑا، محنت کرو، یہ آپ پڑھ سکتے ہو۔ الحمدللہ۔ محنت کرو لکھے والے ہیں محمد حسین آزاد۔ الحمدللہ ہم سب 5th کلاس کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آپ لوگوں کو میں ایکسٹرا بھی واحد جمع بتاؤں گی، آپ لکھ لیجئے۔ ملک، ممالک، ملک واحد ملک ہے، ممالک جمع ہے، اور نظریں، خطرہ، خطرے، ٹولی، ٹولیاں، پیارا، پیارے، اور لڑکے، لڑکا، لڑکے، شرارت، شرارتیں، قدر، اقدار، انعام، انعامات،
استاد اساتذہ، خوشیاں، فریادیں، آزاد آزادی، زمانہ زمانے، دعائیں، بہاریں، ضد. اب ہے نا الفاظ کے ضد میننگس تو اس میں ہی ہیں. ضد بلند، پستی، دشمن دولت، دشمن دوست، پاؤں ہاتھ، نفرت محبت، طاقت کمزور، اور دوستی دشمن، تعریف تذلیل، تعریف مینس تذلیل، آسانی دشواری، محبت نفرت، نزدیک دور، یہ ہے. اور واحد جمع بھی ایک ہے. علامت علامتیں، حال احوال، الف ہے واو الف لام احوال، مضبوط مضبوطیں، امیر امرا، الف میم رے الف امرا. یہ ہے 5th کلاس کے واحد جمع اور ضد اپوزٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ گرامر پارٹ بھی ہو چکا ہے. آپ ایک بار پھر سے 1 سے 2 بار دیکھ لیجئے کہ پورا 5th کلاس کمپلیٹ ہو چکا ہے. اللہ حافظ. لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولنا. اور آپ کو کون سا چیپٹر چاہیے، کون سا لیسن چاہیے، کون سا سبجیکٹ چاہیے، آپ میرے کو بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گی. اللہ حافظ.